بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمے کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دوسرے سپارے کی شروعات کریں گے اور دوسرے سپارے کا پہلا رکوع جو ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ عن قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے بے وقوف لوگ عن قریب کہیں گے آپ سے، ما ولاهم عن قبلتهم التي، کہ ان کو کس چیز نے موڑ دیا، عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان کے اس قبلہ کی جانب سے جس کی طرف وہ پہلے منہ کیے ہوئے تھے۔ قل، تو اے محمد آپ ان کو جواب دے دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا جائے گا کسی جہت کی طرف منہ کرنے کا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس طرف موجود ہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو مشرق مغرب جنوب شمال ہر طرف موجود ہیں۔ البتہ جو ایک سمت کو متعین کر کے حکم دیا گیا ہے وہ تو صرف نظم کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ اس بات کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہو، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ سیقول السفہاء سے یہاں تک یہ جو آیت ہے اور اس سے اگلی آیت جو اس کا تتمہ ہے، یہ تمام آیات جو ہیں یہ ایک آنے والے قرآنی حکم یا گزشتہ حکم کے اندر جو تبدیلی آنے والی ہے اس کا ایک پیش خیمہ تھی، اور وہ حکم جو ہے قد نرا تقلب وجہک، اور اس سے اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس مسئلے کو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا، وہ روز اول سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو خانہ کعبہ ہی تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، تو کچھ عرصے کے لیے جو 17 مہینے تقریباً گنے جاتے ہیں، اتنے عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور بیت المقدس جو ہے چونکہ یہود اور عیسائی سب اس کو اپنا مقدس مکان سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے بھی مسلمانوں کی موافقت کی، اور اس کو اپنے لیے یعنی اپنے حق میں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اب جو ہے قبلے ہمارے کی طرف آ گئے، آہستہ آہستہ ہماری تعلیمات کی طرف بھی آ جائیں گی۔ پھر جب یہ حکم آ گیا کہ آپ جو ہے واپس بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، تو اس پس منظر کو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم یہ حکم دوبارہ دے دیں گے بیت اللہ کا، تو اس وقت کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس چیز سے، تو ان کو جواب دے دیا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، مشرق اور مغرب سب جو ہے وہ اللہ ہی کی جہات ہیں، تو اصل یہ کہ اللہ کا حکم ہے جس طرف وہ کہے گا اس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے اعتراضات کو مت دیکھو، یہ ان کا اعتراض ہوگا، ہم نے وہ جو حکم دیے آپ کو وہ بھی بڑا اعتدال والا حکم ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بڑی اعتدال والی امت بنایا ہے جو ان تمام لوگوں پر گواہ بنے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے بنایا ہے آپ کو معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو آپ گواہ دینے والے یا آپ گواہی دینے والے ہوں لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پر گواہی دیں، یعنی جب اور امتوں پر ان کے انبیاء یہ مقدمہ قیامت کے دن قائم کریں گے کہ ہم نے ان کو دعوت پہنچا دی تھی، تو اس پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحب والسلام
یہ گواہ بنے گی اور کہے گی کہ ہاں ان انبیاء نے اللہ رب العزت کا حکم ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور ہمیں یہ بات ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں پر کی گواہی پر گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اب یہاں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو بیت المقدس کی طرف حکم آیا اللہ رب العزت کا، اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف حکم آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہم نے یہ حکم اس لیے دیا تھا ہم دیکھ لیں کہ کون جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلہ کو جس کی طرف جس پر آپ تھے، الا مگر یہ کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں من يتبع الرسول کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور رسول کی اتباع کرنے والوں کو اور الٹے پاؤں لوٹنے والوں کو ہم پہچان لیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت مشکل کام تھا، ٹھیک ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر یہ کہ یہ مشکل بھی آسان لگ رہا تھا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ رب العزت کبھی تمہارے اعمال کو ضائع کرنے والے نہیں۔ اب جو لوگ فوت ہو چکے تھے اسی دوران یہ قبلے کا حکم آنے سے پہلے، تو ان کے بارے میں کچھ صحابہ اکرام کو یہ تحفظات تھے کہ اب ان کی اموات ہو گئیں اور ان کی نمازیں تو اس بیت المقدس والے حکم پر ہی تھیں، تو اب ان کی نمازوں کو کیا حکم ہوگا؟ تو چونکہ وہ تھی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کے لیے تھی، اللہ کے حکم پر تھی، تو اس لیے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، قد نرا اور بڑے شفیق ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا ہم دیکھتے رہتے ہیں، تقلب وجہک آپ کے چہرے کا پھرنا، فی السماء آسمان کی طرف، یعنی آسمان کی طرف آپ پھیرتے چہرے کو، اور اس امید سے کہ اب حکم آئے گا اور ہم بیت اللہ کی طرف واپس یا رخ کریں گے، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پس ہم پھیر دینے والے ہیں قبلہ کو، تمہارے قبلہ کو، ترضاہا اس قبلے کی طرف جس پر آپ خوش ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اب یہ حکم آ گیا، تو پس پھیر لیجئے اپنے منہ کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیر لو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعنی اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اللہ رب العزت کے ہاں درست بات یہی تھی کہ کیا ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کریں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور خود یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کے دین پر اتباع کا دعویٰ رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ غافل نہیں ہے اس بات سے، ان چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر اے محمد اگر آپ لے آئیں ہر نشانی کو ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر آپ لے آئیں الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی کو، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ تو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور اے محمد آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور بعض جو ہیں وہ دوسرے بعض کے قبلے کی اتباع کبھی نہیں کریں گے۔ ولئن اتبعت هواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اور اگر آپ نے اتباع کی اپنی خواہشات کی
من بعد ما جاءك من العلم، علم آ جانے کے بعد، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ہوں گے بڑے ظلم کرنے والوں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب یعنی اہل کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ چھپا رہا ہے حق بات کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ الحق من ربک، حق بات وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ مت ہو جائیے گا ان لوگوں میں سے جن کے دلوں میں کوئی شک و شبہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔